ناظرین اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے راجہ ریاض صاحب جو کہ سینئر صوبائی وزیر ہیں پنجاب کے، ان کی پریس کانفرنس کی کلپس دیکھی جو کہ انہوں نے کی، اور اس میں ریفرنس جو تھا وہ خواجہ شریف صاحب کی کل کے اس کلپ کے حوالے سے تھا، اس تقریر کے حوالے سے تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے رانا مقبول صاحب کے اوپر تو وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں. اب جو جس طرح کی لینگویج استعمال کی، ایک تو یہ کہ جی وہ اگر ان کو سیاست کا شوق ہے تو کونسل کا انتخاب لڑ لیں، یہ کرنی چاہیے تھی باتیں اس طرح کی. زرداری صاحب ان کو یہ وہاں سے آتی ہے کہ اس طرح سے کہ گورنر ہاؤس میں لوگ نارملی یہ تاثر دیتے ہیں کہ جی زرداری صاحب جو گورنر صاحب کو کہتے ہیں وہ اس طرح بات کرتے ہیں. راجہ ریاض صاحب کی بریفنگ ڈی بریفنگ کون کرتا ہے؟ دیکھیں، جو میری اطلاع کے مطابق یہ نہیں ہوتا کہ زرداری صاحب فون کر کے سلمان تحصیل کو کہتے ہیں وہ پہ جا، ایسے نہیں ہوتا. ایک براڈ آؤٹ لائن ہوتی ہے، ٹھیک، کہ بھئی یو ہیو ٹو ڈیفینڈ اس، اور اگر کوئی باڈی لینگویج اور غلط زبان لوگ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ بھی یو پے دم بیک ان دا سیم کوائن. تو ایک اوور آل ہوتی ہے بات. اس کے بعد پھر سلمان تحصیل صاحب وہ خود بیٹنگ کرتے ہیں. تو جیسے کپتان کہتا ہے کہ جا کے یار چھکے چوکے لگاؤ، تو وہ چھکے چوکے لگاتے رہتے ہیں، کبھی آؤٹ ہو جاتے ہیں، کبھی لگ جاتا ہے چوکا. اچھا، اسی طریقے سے راجہ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ راجہ صاحب بہت کوشش شخص ہے. وہ کبھی بھی اچھا، انفیکٹ یہاں میں نے یہ تنقید سنی ہے کہ یار راجہ صاحب کو کہا کہ بھائی بولو نا اس کے خلاف، تو راجہ صاحب بڑے پھر ذرا کنارہ مار گئے. راجہ صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بڑا شوق ہے حکومت میں رہنے کا، اس لیے یہ سخت لائن لیتے نہیں. اچھا، یہ پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں نا، یار راجہ صاحب یار وہ بڑا شوق ہے انہوں نے سینئر منسٹر بننا. اور راجہ صاحب آپ دیکھیں گے ہمیشہ کبھی ہارڈ لائن نہیں لیتے، از آلویز دا ریکنسیلیٹر. اور آج بھی ان کی جو رویہ تھا وہ سافٹ. ہاں، مگر انہوں نے آج بات سخت کی ہے، ٹیڑھی باتیں، ٹیڑھی سخت بات، ٹیڑھی بات ہوتی ہے جو غلط ہوتی ہے. انہوں نے بات غلط نہیں کی. بات وہ جو الزام لگ رہا ہے چیف جسٹس صاحب کے اوپر وہ صحیح لگ رہا ہے الزام. اب وہ الزام صرف پیپل پارٹی نہیں لگا رہی، تو میں بھی لگا رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو ان مائی ویو بات غلط ہے، لیکن بات غلط ہے. یہ کہتے ہیں کونسل بن جائے نا. اچھا، اب یہ جو انہوں نے دیکھیں نا، یہ بالکل جب آپ چیف جسٹس ہوں گے اور آپ اپنے آپ کو اوپن کر دیں گے. اب انہوں نے دیکھے یہ نہیں کہا کہ آپ ایم این اے کا الیکشن لڑیں، کاؤنسلر تمہاری لو لیول، تو آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کاؤنسلر کا بھی الیکشن نہیں جیت سکتے. یہ وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کیا جو انہوں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا. اب مجھے یہ بتائیں، اب دو صورتیں. زرداری صاحب نے جو کہا تو ٹھیک ہے، انہوں نے تو کوئی نام نہیں لیا، مگر انہوں نے تو ڈائریکٹ بات کی نا، شریف 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 جوڈیشری، خواجہ شریف کورٹ، شریف کورٹ، شریف. اب دو صورتیں، یا تو خواجہ صاحب راجہ صاحب کو بلا لیں کنٹیمپٹ میں، اور کنٹیمپٹ میں سزا دے دیں، ٹھیک، یا یہ ہے کہ یہ میڈیا فیصلہ کرے کہ کیا خواجہ شریف صاحب جو ہے ان کو یہ باتیں دیتی ہیں کہ نہیں، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کا کیس جانا چاہیے، ریفرنس جانا چاہیے، ان کو ڈالنا چاہیے ریفرنس. مگر دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. یہ ان کے خلاف ریفرنس نہیں ڈالیں گے، وہ ان کو کنٹیمپٹ کے لیے نہیں دھریں گے. تو یہ جو سچویشن ہے نا کہ سب کچھ چل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجیں گے تو وہ باہر پھینک دیں گے. آپ ان کو کنٹیمپٹ میں کریں گے تو پارڈن ہو جائے گا. مطلب ہے کہ پھر اور کلیش بن جائے گی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بڑی ان ایزی سچویشن ہے. یہ کسی سٹیج پہ بھی بہت خطرناک بن سکتی ہے. ہاں، بنی ہوئی ہے، مگر مطلب ہے کہ یار اب کوئی لائر اٹھ کے کچھ کر دے فزیکلی بار ایسوسی ایشن میں اس دن گیا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ، تو کھوسا صاحب آئے ہوئے تھے، تو وہ ایک پیپلز لائرز فورم نے ایک سیمینار سا کیا ہوا تھا محترمہ کے اوپر. تو میں نے جو جذبہ دیکھا وکلا کا، آئی واز کوائٹ امیزڈ کہ وہ کوئی وکلا جو تھے وہ دے ڈڈنٹ سیم لائک وکلا، وہ تو ایسے لگتا تھا کہ پارٹی کے ورکرز. تو یہاں تو اس قسم کے جذبات ہیں اور غصہ ہے، تو ذرا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی اور ایسا حادثہ ہو جائے جس کے بعد ہاتھ سے بعد گیم باہر نکل جائے. چھیڑی صاحب، اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو عدالتی آمریت ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا وہ پیپل یہ کرنے جا رہے ہیں، شریف کورٹس جو ہیں عدالتی آمریت دکھائیں گی، اور یہ بار بار وہ بات کریں. یہی بات تقریباً کوئی 3 روز قبل ذوالفقار مرزا صاحب نے، جو کہ ہوم منسٹر ہیں سندھ کے، انہوں نے بھی سندھ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہی کہ پہلے ہمیں فوجی آمروں کا سامنا تھا اور اب ہم تیار ہیں عدالتی آمروں کا سامنا کرنے کے لیے. تو یہی بات ہے نا، یہ بات تو صحیح ہے نا کہ ایک جو کانفرنٹیشن ہے اس وقت ڈائریکٹ فوج کی اور حکومت کی نہیں ہے، ڈائریکٹ اپوزیشن کی اور حکومت کی نہیں ہے. ہے اس وقت جو کانفرنٹیشن چل رہی ہے وہ جوڈیشری اور حکومت کی چل رہی ہے نا.
تو وہ تو سب کو پتہ ہے. تو یہ بات بھی صحیح ہے جو مرزا صاحب نے کہا. ہاں البتہ مرزا صاحب بہت باتیں کر جاتے ہیں جو شاید انہیں نہیں کرنی چاہیے, مگر جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. اب کیا یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, کس انداز سے کرنی چاہیے, وہ الگ بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کو اوپن اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی آپ اوپن اپ کریں گے اس قسم کی چیز کو تو پھر یہ چیزیں ہوں گی, پھر ان کو کوئی روک نہیں سکے گا. اچھا سیٹھی صاحب, ایک اور بات اس کے اندر یہ بھی آتی ہے کہ شاید زرداری صاحب, وہ پہلے بھی خیر بات ہوئی کہ اب یہ جتنی کانفرنٹیشن بن گئی ہے یا آمریت کی, اب وہ باتیں کرتے ہیں تو اس سٹیج تک خود شاید لے کر بھی آئے ہیں. کون؟ حکومت اپنے آپ کو جی کہ ڈیفائنس ہے, کوئی فیصلہ نہیں مانتے سپریم کورٹ کا, اور نواز شریف صاحب یہ بتاؤ کہ اگر آپ پریزیڈنٹ ہو اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو کہ آپ ناٹ اونلی آپ کی چھٹی کرانی ہے, آپ کو جیل میں بھی ڈالنا ہے, تو آپ چپ کر کے کہیں آ جاؤ جی لے جاؤ مجھے. لیٹس بی ریئلسٹک یار, یہ ہوا نہیں ہے اس قسم کی چیزیں, اور ایسے لگتا ہے کہ دا کورٹس آر گوئنگ آؤٹ آف دیئر وے. تو لیٹس بی فیئر. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا, میں ہنس رہا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ اب ہمیں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ مرزا صاحب ہوم منسٹر ہے نا, وہ ایک پولیس پارٹی سندھ سے بھیج دے رانا مقبول کو اریسٹ کرنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ وہ بھیج دیں یہاں پنجاب میں اور وہ چھپ کے بیٹھ جائے, رانا صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ان کو فٹ پکڑے اور راتوں رات سندھ لے جائے, اور وہاں جا کے, کیونکہ اشتہاری ہے نا وہاں, تو وہاں جا کے ان کو پریزنٹ کریں. تو آپ سوچیں کتنی بڑی کرائسس ہو جائے گی. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ رانا مقبول صاحب کیوں نہیں وہ کیس ختم کراتے, کیوں اس پنجاب گورنمنٹ میں چھپے ہوئے ہیں؟ وہ پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے جی آج وہاں سے پولیس, تو ہم تو نہیں, تو کل کو وہ اگر آ جاتی ہے تو یہاں کی پولیس رانا مقبول کو پروٹیکٹ کرے گی, وہاں کی پولیس ان کو لینے آئے گی, یہاں کا جج کہے گا کہ آپ نہیں اس کو لے جا سکتے, وہاں کا جج کہے گا آپ لے آئیے, تو کہاں جائیں گے ہم؟ اس لیے ذرا خیال رکھنا. اگر ایک اشتہاری بندہ ہے تو اس کو کلیئر کروائیں, کیوں رکھا ہوا آپ؟ یہ ایک ایس ایم ایس مجھے آیا اور یہ کافی ڈیٹیلڈ ہے. بڑا خطرناک ہوگا. نہیں خطرناک نہیں ہے ایسے, ایک تو کامنٹس ہیں, ایک تو یہ جی کہ کامنٹ ہے کہ یو ڈو اے گڈ پروگرام ود گڈ انالیسس, بٹ وائی از اٹ دیٹ آر ادر اینکرز کراس باؤنڈریز آف ڈیسنسیز, ہاؤ ڈو یو مینٹین بیلنس وین ادرز اونلی نو ہاؤ ٹو شیک اٹ. دوسرا, اینڈ وائی از اٹ دیٹ ایشوز آن آر لوکل فرنٹ کیپ گیٹنگ کمپلیکیٹڈ اور وی کیپ کمپلیکیٹنگ دیم, بی اٹ فیک ڈگریز اور who said what about who. Is this a disguise to keep us away from the real issues across the border with India and Afghanistan? Who is really behind this current chaos? I don't want to give Zardari too much credit. Do you? بڑے پروفاؤنڈ سوال آ گئے ہیں. آپ نے انگریزی میں پڑھے ہیں, کاش اردو میں کہتے تو لوگوں کو سمجھ آتی. بہرحال یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام بیلنسڈ ہے, باقی لوگوں کے پروگرام بیلنس نہیں ہے. تو یہ ہم مجھے کیوں پوچھتے ہیں, ان سے پوچھیں جن کے نہیں ہے بیلنسڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بڑا جوان میڈیا ہے, اور یہاں ایک تاثر ہے کہ اگر آپ لڑائی جھگڑا کریں, کھانے کو پڑیں, تو لوگ پسند کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں لوگ حکومت کے ویسے ہی خلاف ہوتے ہیں. حکومتیں کوئی اچھی کام تو کرتی نہیں, اسی لیے ان کو نکال دیا جاتا ہے, پھر دوسرا آ جاتا ہے, پھر اس کو نکال دیا جاتا ہے. اور یہ صرف یہاں نہیں, ہر جگہ پہ ہے. تو تنقید جو ہوتی ہے, جب آپ تنقید کسی چیز کی کرتے ہیں تو وہ لوگ پسند کرتے ہیں, بیکاز لوگوں کے دلوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے. اور ہر بندہ یہاں سیاسی ہوتا ہے. یعنی کہ جو سوال ہے اکثر, وہ جو انفیکٹ جو میجر سوال ہے وہ یہ ہے, کامنٹ کے علاوہ سوال یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہے ڈگریز کے بارے میں یا کسی نے کسی کے خلاف کیا کہہ دیا, یہ ریئل ایشوز نہیں ہیں. اور انفیکٹ یہ ایک طریقہ ہے کہ ہمیں اس سے علیحدہ رکھے, ان باتوں سے, ان مین ایشوز سے, جیسے انڈیا ہے, افغانستان کے ایشوز ہیں, ان سے علیحدہ رکھا جائے اور ان کے بارے میں ہم کوئی بات نہیں کرتے. میں سمجھ رہا ہوں یہ اشارہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے شاید فوج کا ہاتھ. دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے نا, مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کا جو مسئلہ ہے, افغانستان کا مسئلہ ہے, ہماری حکومت تو کبھی ڈسکس ہی نہیں کرتی, ہماری اپوزیشن نہیں ڈسکس کرتی. آپ پوچھ لیجیے نواز شریف صاحب سے یا زرداری صاحب سے کہ اس کے اوپر کوئی اچھا سا بیان دے دیں, تو وہ ٹوں ٹاں کر کے گول سا بیان دے دیں گے. یہ مطلب دے ناٹ انٹرسٹڈ. ساری فارن پالیسی جو ہے وہ فوج نے رکھی ہوئی اپنے ہاتھ میں. تو اور وہاں بہت اہم فیصلے ہو رہے ہیں جس کا ہمارے فیوچر کے اوپر اثر پڑے. دیکھیے انڈیا کے ساتھ آپ نے امن کرنا ہے یا جنگ کرنی ہے, یہ بہت اہم فیصلہ. افغانستان میں آپ نے کس قسم کا افغانستان چاہتے ہیں, طالبان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں, یہ بڑی, اور امریکہ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے, کیسے امریکہ کی ایگزٹ ہونی چاہیے, نہیں ہونی. ان سب چیزوں کا کل اگر امریکہ یہاں سے افغانستان سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو کسی نے یہ سوچا کہ کیا ہوگا. لوگ امریکہ کو نکالے, چلے میں کہتا ہوں بٹن دبا دیں آپ, نکل جائے, اور امریکہ راتوں رات جہاز پکڑ کے لاکھ ٹروپس وہاں سے چلا جاتا ہے. کیا ہوگا, کرزئی بھی بھاگ جائے گا, طالبان اور القاعدہ آ کے پھر آ جائیں گے, سول وار شروع ہو جائے گی. تاجک ازبیک اوپر, ناردرن الائنس ان کی سپورٹ کر رہا ہوگا روس اور انڈیا,
اور ادھر طالبان اور القاعدہ آ جائیں گے. اب پاکستان کو سمجھ نہیں آئے گی کس کی سپورٹ کرنی ہے. طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں اور جن کے ساتھ القاعدہ ہے